شاہود قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع عنایت کیا. آج 3-4 اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نکتے اٹھائے، اسد الرحمان صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا، اور خواجہ آصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہیں. میں مختصراً سب کے نکتوں کا جواب دینے کا آپ کی اجازت چاہوں گا. جناب والا، اسد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے اسد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. قوم کے 172 نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا، بجٹ ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا. جناب والا، یہاں محترم خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. میں بالکل بصد احترام کہوں گا، بالکل دینی چاہیے. آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو یہ جو ٹریجری بینچ سے بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں. جب آپ ان کی بات میں مخل ہوتے ہیں، جب ان کو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے نہیں دیتے، تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی، یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک اور نقطے کا نشاندہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایوان میں نہیں تھے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ فارن آفس میں جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور وہ تشریف لائے، اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی صورتحال پر حکومت کا موقف اور نقطہ نظر پیش کیا. لیکن وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے لیے کو جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا مطمع نظر ہے، ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے، اور کل 3 بجے پوری صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر. جناب والا، کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کو بتاتا کہ انہوں نے رولز کا تذکرہ کیا. تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں، علی جیدی صاحب بات جائیں پلیز، رولز کا حوالہ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جناب والا، میں آج ٹریجری بینچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں. رولز کے تقاضوں کے مطابق اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اسپیکر کی ذات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اور آج یکے بعد دیگر اپوزیشن کے ممبران نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا. یہ مناسب نہیں ہے اور رولز اور ریگولیشن اور قواعد کے منافی ہے. ہاں، اسپیکر سے کب اعتراض ہو سکتا ہے، اسپیکر کی رولنگ پہ اعتراض ہو سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اسپیکر سے انگیج کرتے ہیں اس کے چیمبر میں آن دا فلور آف دا ہاؤس، اس کو تصدیق کا نشانہ نہیں بناتے. جس طرح رولز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیکر کی کرسی آج آپ ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کرسی کے سامنے، ڈائس کے سامنے جا کر کیا ایک سابق وزیر اعظم ملک کا جب اسپیکر کو دھمکی دیتا ہے اور
وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ انہوں نے کہے تھے جب وہ اسپیکر کی عزت کر رہا ہے. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں رولز. پارلیمانی روایات کی بات ہو رہی ہے, پارلیمانی روایات کی بات کی جاتی ہے. میں آج کہنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پارلیمانی روایات. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ کی اکثریت ہے, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا, یہ پارلیمانی روایت ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول؟ آپ بتائیں کہ آپ روایت ہے فائنانس منسٹر تقریر کرتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ سپیچ کیے بغیر رخصت ہو جاتا ہے. کون سی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا لیڈر ہوگا. کیا سندھ میں آپ نے اپوزیشن کے لیڈر کو چیئرمین شپ دی ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہاں تو آپ تقاضے کرتے ہیں, آپ سے تقاضے کرتے ہیں, ہم سے تقاضے کرتے ہیں, جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی گئی. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پارلیمانی روایت کا رونا آپ رو رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس بجٹ کو, اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتا ہوں. کس بنیاد پر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت بجٹ پیش کیا گیا؟ آپ کو موقع دیا گیا, اپوزیشن کو ان کے حصے سے زیادہ وقت دیا. یہ ریکارڈ آپ نے پیش کر دیا ہے جو میرے سامنے رکھا ہے. ان کو جو روایتی ٹائم ملنا تھا اس سے زیادہ ٹائم دیا. وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا سندھ میں, اور یہاں وقت سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. روایات کی بات کر رہے ہیں, روایات کی بات کر رہے ہیں. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, جی آپ بات کریں. I want جی I will try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him, under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Account Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا, ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے, سندھ میں بھی بہت لوگ سرائکی سمجھتے ہیں, اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں. آپ جو کہتے ہیں, جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں, کیا عمدہ روایت ہوتی. آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے, اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں. آئینہ دکھاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے. بالکل ہے, میں اس حق کو سر خم تسلیم کرتا ہوں, اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے. آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا, آپ کا حق ہے. وائس ووٹ ہوا, وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا, آپ نے اس کو چیلنج کیا. آپ نے گنتی کرائی, گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, واضح ہو گیا. اب ڈویژن کا لفظ آپ سے استعمال کیا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, میں عرض کرتا چلوں, ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی.
फॉर योर इंफॉर्मेशन। वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे होती है, प्राइम मिनिस्टर के वोट पे होती है, इस पे नहीं होती। प्लीज स्टैंड करेक्टेड देयर। अब मैं अर्ज करता चलूं, आपने कट मोशंस पेश किए, आपके हर कट मोशन को एंटरटेन किया गया, आपके मेंबरान को मौका दिया गया, उन्होंने अपनी तकारीर की, अपनी जो उनका मौक़िफ़ था उन्होंने पेश किया, हुकूमती वज़रा ने उसका जवाब दिया, उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया, मुफस्सल जवाब दिया, अपनी वाइंडिंग अप स्पीच में वोट हुआ, उसमें शिकस्त हो गई, तस्लीम कर लें, तस्लीम कर लें। यह भी पार्लिमानी रिवायत है, यह भी जमहूरियत की रिवायत है कि अक्सरियत के फैसलों को तस्लीम किया जाता है, इसी को जमहूरियत कहते हैं और यही जमहूरी कदरें हैं। जनाब वाला, आप ने फरमाया कि कौम जानना चाहती थी कि क्या हुआ, बजट में क्या हुआ। कौम पूरी तरह जानती है कि इस कौम के साथ, कौम के खजाने के साथ माजी में क्या कुछ नहीं हुआ। कौम जानती है, कौम जानती है जब इमरान खान की हुकूमत का इक़्तिदार मिला तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का उनकी सूरत हाल क्या थी। कौम जानती है कि 20 अरब डॉलर का जो खसारा छोड़ के गए हैं, कौम जानती है। कौम जानती है कि हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट आप छोड़ के गए। कौम जानती है कि फॉरेस्ट रिजर्व्स न होने के बराबर आप छोड़ के गए। कौम जानती है कि पिछली एक दहाई जिसको इमरान खान डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, उसमें क्या हुआ कौम के वसाइल के साथ, किस तरह मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया और किस तरह कौम के हकूक को और कौम के खजाने को जिस बेदर्दी से उसका ज़िया किया गया, कौम उससे पूरी तरह वाकिफ है। जनाब वाला, मैं यह अर्ज करता चलूं कि अब मेरी नजर में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई, वो तो मैं अर्ज कर चुका। खाकान अब्बासी साहब भी कुछ बातें कर गए। उन्होंने आपकी इम्पार्शियलिटी के बारे में जिक्र किया। जनाब स्पीकर, मैं तो आफरीन देता हूं आपके हौसले को। मैं तो दाद देता हूं आपके सब्र को। मैं कहता हूं, मुझे अगर इजाजत दे दे, अगर श्री मज़ारी इजाजत दे दे, तो मैं कह सकता हूं आपने तो हुसैनी रिवायात के बारे में सब्र का मुजाहरा किया रिवायात के मुकाबले में, और इन्होंने यजीदियत के रवैये को अपनाहत दी। ये है तकाजे। किन तकाजों की बात ये करते हैं, किन तकाजों की बात करते हैं। ये कहते हैं, कहा गया कि आप हमारी बात खंदा परेशानी, देखा जाएगा, देखा परेशानी, देखा लाहक हो गई, परेशानी लाहक हो गई। कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ मिस्टर बिलावल, शी इज ऑलरेडी मेंबर। आप तशरीफ रख लें, मैडम तशरीफ रख लें, तशरीफ रख लें, प्लीज प्लीज बात कर लीजिए। सर पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक सेकंड, पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं ना। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, जी प्लीज। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल में हाजिर ही ना हो। ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि मसले अतन नून के 25 बनने गायब हो गए। ये कौन सी रिवायत थी? जनाब वाला, अगर रिवायात की बात कर रहे हैं तो हमने बड़े सब्र से सुना है, बड़े सब्र से सुना है। बिलावल भुट्टो को सब्र से सुना है, हमने सब्र से सुना है। और अगर आप नहीं, बताना है इसको, ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर वही रिवायत आप कायम कर रहे हैं। हाँ जी जी। जनाब स्पीकर, अब मैं कहता हूं, वैसे आप बहुत बोर्ड ज्यादती कर रहे हैं।
کیا لکھا ہے؟ So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. یہ بتائیں نا, یہ خاموش بیٹھے ہیں. جی جی خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں میں نے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ روایات کی بات کر رہے تھے نا, روایت کی بات کرتے ہیں نا بلاول, تو روایت کو کہے نا کہ ان کو موقع دیا گیا, بات کا جواب لینے دے. روایت تو یہ ہے. ہاں پلیز دیکھیں, دونوں سائڈ سے میری خواہش ہے, دونوں سائڈ سے خواہش ہے کہ ہاؤس کے ماحول کو پرامن رکھے. میں خود جو کل کے بار جو پوائنٹس آئے ہیں, میں جو لیگل ورژن ہے میں خود بھی دوں گا, اس کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا. شاہ صاحب آپ پلیز. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. میں پوچھتا ہوں سر, یہ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم حلف لے کر آتا ہے اور پہلی تقریر کرنے آتا ہے. نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک. ویسے یہ طریقہ بہت نامناسب ہے سر. یہ تو نامناسب ہی کریں گے صاحب. آپ لوگ یہ دیکھ, یہ نہ کریں, نہ کریں جی پلیز. رائٹ, تھینک یو سر. تھینک یو بلاول بھٹو صاحب, تھینک یو. I thank you for your intervention and that is the way it should be. Now, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی کہہ گئے, let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. We will listen to you and you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غل غپاڑے سے, شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. میں آج میں ختم کر رہا ہوں جناب والا. جی جی پلیز. میں آج کہہ رہا ہوں, آپ نے اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے والے, ٹالپور صاحب بیٹھ جائیں, تسبیح ہاتھ میں بیٹھ جائیں. جی, میں جو حسینیت اور یزیدیت کے بارے میں الفاظ کی گئی ہے اس کو حذف کرتا ہوں. جی پلیز. جناب اسپیکر, میں کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑ. I want to put the record straight and let it be recorded. اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے کی ابتدا اپوزیشن نے کی. کس طرح اگر عمران خان کو وہ تقریر کرنے دیتے اور موقع اس کو رکاوٹ نہ دیتے, یہ نوبت نہ آتی. اور آج میں کہہ رہا ہوں, سن لیں, کان کھول کے سن لیں, اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا, شہباز بھی نہیں بولے گا. تھینک یو جی, تھینک یو جی. یہ کیا بات ہے؟ شاہ صاحب وائنڈ اپ کر. بولتے ہو تو سنتے نہیں ہو جی, سناتے ہیں تو بولتے نہیں ہو. کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑکا تھو تھو نہیں چلے گا. ایک منٹ شاہ صاحب, پریشان ہو گئے سر. یہ ہمیں ایجنڈے کی طرف بھی جانا ہے. سر, I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They are standing. Why are they? ایجنڈا کی طرف بھی ہم نے جانا ہے. نہیں بس ابھی ایجنڈا کے ابھی باتیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایجنڈا تو جناب والا, اگر آپ روایات کو جنم دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبائیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو شاہ صاحب, تھینک یو جی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔